جو کہ عصر حاضر کے بے دل شناس ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ جناب پیر صاحب نے بے دل پر بہت کام کیا، جیسا کہ وہ فارسی زبان پر، شعر و شاعری پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو میں درخواست گزار ہوں جناب پیر صاحب سے کہ وہ اپنے لیکچر سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات، خانہ خرنگ ایران کے حوالے سے آج یہ محفل ابو المعانی حضرت مرزا عبدالقادر بیدل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شخصیت، فن اور کلام کے حوالے سے یہاں ہم سب جمع ہیں اور یہ محفل منعقد ہے۔ مہرداد رخشندہ صاحب کی شخصیت قابل ستائش ہے، اور مجھ سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے جس خوبصورت انداز میں اور ہمارے، کیونکہ میں نام جانتا نہیں آپ کا، مظفر علی کاشمیری صاحب نے جس خوبصورتی سے گفتگو کی، میں ان کی علمی بصیرت کے سامنے ناچیز ہوں۔ یہ ان کی محبت ہے کہ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں۔ مرزا عبدالقادر بیدل پر کچھ کہنا اور اتنے مختصر وقت میں یہ ناممکن ہے۔ بہرحال مجھے انہوں نے 1 گھنٹے کا فرمایا ہے، لیکن میں کم وقت دوں گا۔ بات دل میں اترتی جائے تو وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ بات کہنے کی ادا ہوتی ہے، نکہتے گل بھی صدا ہوتی ہے۔ تو مرزا بیدل کی شخصیت جیسا کہ تعارف تو ہو چکا، آپ جان گئے، وہ صرف شاعر نہیں تھے بلکہ بہت بڑے صوفی، خدا رسیدہ انسان، شریعت کے پابند اور علوم و فنون عالیہ کے ماہر استاد۔ سعد اللہ گلشن ان کے شاگرد، اور ان کے شاگرد ولی تکنی۔ سبحان اللہ، واہ، اس سے اندازہ لگائیے ان کی عظمت کا۔ جستا جستا بات کروں گا۔ آپ خوارق کے عادات یعنی کرامات کے حامل بھی تھے، کرامت بھی تھی۔ ہوا میں اڑنا، مرزا بیدل کو ہوا میں اڑتے بھی دیکھا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر عبدالغنی صاحب نے انگریزی میں تھیسس لکھا ہے اس پہ، اور اس کا ترجمہ بھی انہوں نے خود کیا ہے۔ تو موسیقار بھی تھے، موسیقی کے ماہر بھی تھے، طبیب بھی تھے، پہلوان بھی تھے، اور تمام اصناف سخن پر کلی عبور حاصل تھا ان کو، تمام اصناف سخن۔ استغناء ان کی فطرت میں تھی، جیسا کہ ابھی شعر پڑھا گیا، من بستام حنائے قناعت بپائے خویش۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمت سے نسبت تھی، ان کے والد مرزا عبدالخالق نے ان کا نام حضرت پیران پیر کے اسم گرامی کی مناسبت سے، نسبت سے ان کا نام عبدالقادر رکھا۔ اللہ صاحب ایک بزرگ تھے اڑیسہ میں،
ان سے انہوں نے ان کی نسبت تھی اور وہی قادری سلسلے میں تھے اور حضرت غوث پاک سے ان کو بڑی عقیدت تھی. ان کے تباہر علمی اور رفعت فکر اور علو شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم دہلوی، جن کو بادشاہ وقت نے اپنے دربار میں 2-3 مرتبہ بلایا، لیکن شاہ صاحب نے یہ جواب دے کر معذرت چاہی کہ میرے سینے میں شریعت مصطفیٰ کا علم ہے، اس لیے میرا آپ کے پاس چل کر آنا باعث توہین ہے. سبحان اللہ. یہی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بلا ناغہ قصب فیض کے لیے مرزا بیدل کی جھونپڑی میں تشریف لے جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مرزا بیدل ایک سادہ اور فقیر منش انسان تھے. ایک جھونپڑی سی ان کی تھی، کوئی قصر اور ایوان اور محلات نہیں تھے. اگر وہ قصیدہ لکھتے بادشاہ کا تو کروڑوں روپے کے مالک ہو جاتے، جاگیریں انہیں مل جاتی، لیکن انہوں نے ایسا کام نہیں کیا. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، انہوں نے اپنے سادے سے 2-4 آدمیوں کی ساتھیوں کی تعریف میں تو ربائی کہہ دی، لیکن کسی بادشاہ کی اور وزیر کی نہیں کی. کوئی آپ کو شعر نہیں ملے گا. 4 لاکھ شعر کا خالق مرزا عبد القادر بیدل، 4 لاکھ شعر کے قریب. جب ان کی زمانے میں ان کے شاگرد عرس منایا کرتے تھے تو تقریباً 4 یا 5 من کاغذ ان کے کلام کا ان کی قبر پر رکھا جاتا تھا. اس وقت کے کاغذ بھی ذرا موٹے ہوتے تھے تو وہ مل کر تقریباً 3-4 من کاغذ بنتا تھا. تو مرزا بیدل کی شخصیت ایک محیر العقول شخصیت ہے، ایک سمندر ہے. جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ وہ سمندر ہے کہ اگر اس میں کسی نے غوطہ لگایا تو اس کا کوئی نشان واپس نہیں آیا کہ وہ گیا کہاں، گم ہو گیا، ختم ہو گیا. تو اس کی تقلید نہ کی جائے، اس کو بس پڑھا جائے تبرکاً اور کوشش کی جائے کہ جتنا بھی سمجھ آ سکے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. مرزا غالب جیسا نقچڑا شاعر جس نے قتیل فرید آبادی اور واقف لاہوری جیسے نغز گو فارسی شعراء کو کسی کھاتے میں نہیں لکھا. خون قتیل بے سر و پارا بخت پائے خیش مالید آن نگارو ہنارا بہانہ ساخت، مشہور غزل کا خالق. اور از کجا می آئی ہے طوفان حسن عالم را خانہ ویراں کردئی. یہ واقف نور العین واقف لاہوری بہت ضخیم کتاب کا مصنف اور نغز گو شاعر، بڑی کیفیت کے شعر کہنے والا. ان کو خاطر میں نہیں لایا. غالب نے ان کو تسلیم ہی نہیں کیا کہ یہ فارسی جانتے ہی. اتنا نقشڑا انسان، مغرور انسان، متکبر انسان ساری عمر مرزا عبد القادر بیدل کی لوح مزار اور ان کے قبر تلاش کرتا رہا کہ کہیں سے مجھے مرزا بیدل کی قبر مل جائے تو میں وہاں سے خیرات معنی مانگوں. چنانچہ خود غالب فرماتے ہیں کہ کر ملے حضرت بیدل کا خط لوح مزار، کر ملے حضرت بیدل کا خط لوح مزار، اسد آئینہ پرواز معانی مانگے. مجھے طرز بہاری جاتی بیدل پسند آیا، یہ ان کا مصرع ہے. اور کئی مصرے. تو جب میں ایک جگہ کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں جہاں بھٹکنے کا خدشہ ہو تو مجھے خامہ بیدل جو ہے وہ مجھے عصائے راہ ہے، میرے لیے عصائے راہ ہے.
خضر راہ ہے. مجھے بے دل کی زبان سے پتہ چلتا ہے کہ کہنے کا اسلوب کیا ہے، معانی کو کس طرح اور الفاظ کو کس طرح بھرتا جاتا ہے. تو مرزا بے دل نے اپنے کلام میں رباعیات 4000 کے قریب ہیں، اور الگ پھر مطلب ہے کہ جامع صدیق اکبر چلتا ہے، اس میں 500-700 800 شعر ہیں. جامع فاروقی چلتا ہے، پھر جناب جامع عثمان غنی چلتا ہے، پھر جامع مرتضوی چلتا ہے. پکے سنی عقیدے کے آدمی تھے اور سنی العقیدہ تھے، سنی العقیدہ تھے، سنی العقیدہ تھے. اعتدال پسند تھے. صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کو اپنے اپنے مدارج میں رکھتے ہوئے ان سے عقیدت رکھنے کو ایک مقام اور اہمیت دیتے تھے، اور یہی اعتدال کی راہ ہے جو ہر دور کے لیے مفید بھی ہے اور اختلافات سے بچنے کا ایک بہتر طریقہ بھی ہے. تو مرزا بے دل نے، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مرزا بے دل نے حسین کے لیے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا میں مرزا بے دل کا ایک مصرع پیش کرتا ہوں جو ہمارے جتنے لوگوں نے امام حسین پر کہا ہے ان کا ایک مصرع کئی ہزار دواوین پر بھاری ہے. مرزا بے دل فرماتے ہیں کہ ما ہمہ بے غیرتیم آئینہ در کربلاس، ما ہمہ بے غیرتیم آئینہ در کربلاس. آئینہ لگا ہوا ہے کربلا میں، دیکھ لو کردار حسین کا، دیکھ لو اہل بیت کا کردار دیکھ لو. اس آئینے میں ہم سب بے غیرت ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں. تو اتنا بڑا مصرع بے دل کا اندازہ لگائیں کہ حسین کی کس قدر تعریف کی اور ایک مصرے میں. تو اور اس آئینے پہ مجھے ایک اور شعر یاد آ گیا داغ کے کسی شاگرد کا. اب دیکھیں یہ نہیں ہے کہ آئینہ تو لگ گیا وہاں، لیکن آئینے میں دیکھنے کے لیے بھی منہ چاہیے. تو اس استاد نے کہا کہ یہ کہہ کر اس نے آئینہ لگایا روزن در میں، یہ کہہ کر اس نے آئینہ لگایا روزن در میں کہ اپنا منہ تو دیکھیں میری صورت دیکھنے والے. تو جو حسین کو اگر دیکھنا چاہتا ہے وہ پہلے اپنی صورت دیکھے، آئینہ کربلا میں اپنے کردار کو دیکھے، پھر وہ حسین کا نام لے سکتا ہے اگر اس قابل ہے. تو مرزا عبد القادر بے دل ہمگیر شخصیت سمندر ہے. جب اس کا دریا چلتا ہے تلاطم خیزیاں ہیں، موجیں اٹھتی ہیں اور وہ طغیانی آتی ہے. اور طغیانی جب آتی ہے تو الفاظ یوں نہیں آتے. میں بھی ایک شاعر ہوں چھوٹا موٹا. تو ہمارے سامنے بڑے نظمگو شعراء بیٹھے ہیں، حضرات بڑے ادیب بھی ہیں اور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم لفظ کس طرح رکھتے ہیں، کتنا مشکل کام ہوتا ہے. تو مرزا بے دل جو صوتی کہانی کے ہاں ہیں، تو کہانی میں اور ان میں ذرا تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ یہ صوفی ہیں اور یہ بات دیکھ کر مشاہدہ کر کے بات کرتے ہیں. یہ مشاہداتی دنیا کے آدمی ہیں، معلوماتی اور تفکراتی. جس طرح قرآن مجید نے فرمایا فی کل وادی یہیمون، کہ یہ شعراء جو ہیں یہ ہر وادی خیال میں، خیال کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں. یقولون ما لا یفعلون، اور وہ جو کام کرتے نہیں ہیں وہ کہہ دیتے ہیں. وادیوں خیالات میں بھٹکتے رہتے ہیں. تو یہ الا الذین آمنوا، اللہ نے مستثنا فرمایا کہ جو اس میں نہیں ہے وہ اس سے مستثنا ہے، وہ اس سے مستثنا ہے. تو مرزا بے دل نے، جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جو سمجھ سے قاصر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا بے دل مومن ہے، کہ لفظ جڑے ہوئے ہیں، بس رکھے ہوئے ہیں. مثلا حوثے تو نیک و بدے تو شد تمائے تو دام و ددے تو شد کے بنی جنو بلدے تو شد کے دریر بات کو اندرا. اب یہ جو انگ ہے
تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ مرزا بیدل نے ہوسے تو نیک و بدے تو شد تمائے تو دام و ددے تو شد کے بعید جنوب بلدے تو شد کے درید ربات کو ہندرا غم انتظار تو بردہ ہم پرہے خیال تو مردہ ہم قدم بپرسش من کشا نفس جو جہاں ببدن درا. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ خدم بھی ہے اور ان کی شوکت لفظی جو ہے وہ قدرت اور گرفت پر پوری آپ کو بین دلیل ہے. اور اس انداز سے مثلا ایک شعر ان کا کہ ابھی حضرات بات کر رہے تھے کہ وہ ان کو جب ان کے والد کے وہ ترمذی صاحب نے بٹھایا مدرسے میں تو بحث تمیز ہوتی ہے مدارس میں تو رگیں گردن کی رگیں بھی پھولی بحث ہوئی زور لگایا طالب علموں نے مولوی جھگڑ پڑے تو انہوں نے اٹھا لیا ان کو اپنے بھتیجے کو مدرسے سے. تو انہی باتوں سے پھر مرزا بیدل جو ہے وہ مدرسے میں دوبارہ نہیں گئے گھر پر ہی تعلیم حاصل کی ساری. تو اس میں مرزا بیدل ایک شعر کہتے ہیں چه بود سر و برگ غلط سبقاں در علم و عمل بفسانہ زدن چه بود سر و برگ غلط سبقاں در علم و عمل بفسانہ زدن ز غرور دلائل بے خردی ہم تیر خطا بنشان زدن. بات میں ذرا اپنے پورے ایرانی انداز میں نہیں پڑھ سکتا پڑھ تو لیتا ہوں کچھ ہے تو سروبر کے غلط سبقاں جنہوں نے سبق ہی غلط پڑھا ہے ان کے پاس سروبر کیا ہے سامان ہی کچھ نہیں ان کے پاس ان کی ابتدائی سبق ہی غلط ہے. در علم و عمل بفسانہ زدن وہ اگر علم و عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتے بھی ہیں تو ایک روایتی طور پر کھٹکھٹا دیتے ہیں. حقیقت کی جو سجون میں نہیں ہوتی جس طرح ہم دیکھ لیں مدارس میں جو پڑھا جاتا ہے ایک روایتی مولوی بننے کے لیے سکالر بننے کے لیے تنخواہ حاصل کرنے کے لیے کسی جگہ تاکہ روزی ہم کھا سکیں یا کچھ ہمیں مدبری مل سکے اس حوالے سے لوگ پڑھتے ہیں. در علم و عمل بفسانہ زدن فسانے کے اعتبار سے حکایت کے اعتبار سے روایت کے اعتبار سے صرف وہ پڑھ دیتے ہیں. اور کیا غرور دلائل بے خردی ایک ہوتا ہے عقل مندی کے ساتھ دلائل دینا جس کا سیاق و سباق ہو آگے پیچھے دلائل ہو عقل بھی نقل بھی ساتھ ہو عقل بھی ہو. یہ موبائل بند کر دیں پلیز. مرزا بیدل پر گفتگو ہو رہی ہے حد ہے. تو غرور دلائل بے خردی دلائل ہوتے ہیں جو براہین قاطعہ اور براہین ساطعہ جن کے سامنے جو دعوے ہوتے ہیں وہ ہوا منصورہ ہو جاتے ہیں بکھر جاتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ایک ہوتے ہیں وہ دعوی وہ دعوے جن کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہوتی دلائل کی وہ بے خردی حماقت کی دلیل ہوتے ہیں. یہ فضول کا یہ سا فلسفہ فلسفیانہ گفتگو جس میں معنی نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے دین سے دور قرآن سے دور اسلام سے دور اللہ سے دور رسول سے دور. تو یہ سب ایسے فلسفے اور ایسی منطق ایسی تہذیبیں ایسے نظام جتنے بھی ہیں یہ دلائل بے خردی میں داخل ہیں. دلائل بے خردی اور پھر غرور آپ جانتے ہیں کہ غرور کا لفظ کس طرح برمحل مرزا بیدل نے استعمال کیا. غرور ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور قرآن میں آتا ہے کہ دنیا کی متاع کہتے ہیں چھوٹی سی جس کو ہم پنجابی میں پڈوکلی کہتے ہیں. یہ جب سفر میں جاتے ہیں عورتیں مرد پرانے لوگ تو اتنی سے وہ چھوٹا سامان باندھنے کے لیے ایک کوٹلی سی بنا لیتے تھے اس کو عربی میں متاع کہتے ہیں. اللہ نے اس پوری کائنات کو متاع کہا. متاع دنیا قلیل یہ بہت چھوٹی متاع ہے جس کو تم بہت بڑا سامان سمجھ لیے تو متاع ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ غرور ہے غرور کہتے ہیں دھوکے کو. تو اس دنیا کو جو شخص ہمیشہ کے لیے سمجھا کہ یہ ہمیشہ رہے گی دوام رہے گا
تو یہ دھوکہ ہے اس کا، اللہ یہ دھوکہ ہے، غرور ہے۔ غرور کا معنی تکبر نہیں ہوتا، تکبر کا اور معنی ہے، غرور کا اور معنی ہے۔ تو غرور کا معنی ہے دھوکہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کی جگہ ہے، یعنی جو کچھ تم اسے سمجھ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جس طرح سراب ہے، نظر آب آتا ہے لیکن ہے سراب، وہ بھی دھوکہ ہے، یہ پانی کی جو چمکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ دنیا بھی۔ تو یہاں لفظ دیکھیے کہ مرزا بیدل نے عربی کے لفظ کو کس خوبصورتی اور لغوی معنی میں استعمال کیا۔ یہ نہیں آج کل جس طرح ہمارے کچھ شاعر جو ہیں یہ الفاظ کے غلط برتنے کو بڑی قابلیت سمجھتے ہیں، ویسے ٹھونس دیا لفظ نہیں۔ وہ کوئی لفظ آپ مرزا بیدل کا اور اس قسم کے استاد کا آپ نہ اٹھا سکتے ہیں اور نہ اس کی جگہ رکھ سکتے ہیں۔ کیا بات، اس طرح جانچ تول کر انہوں نے لفظ رکھا ہے جو غرور دلائل بے خردی۔ تو بے خردی کو جو دلائل ہیں، جو حماقت پر مبنی دلائل ہیں، ہم تیر خطا بنشان زدن، یہ اس طرح ہے کہ جس طرح ویسے انسان تیر چلا دے تو ایک نشانے پر لگ جائے، کیا بات تو عمدن نشانے پر لگنا اور بات ہے، خطان لگ جانا اور بات ہے۔ تو یہ جتنے مباحث علمیہ میں الجھتے ہیں آج کل کے بڑے پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ لوگ، جن کی فلسفہ بڑا بے بنیاد ہوتا ہے اور منطق بڑی کچی ہوتی ہے، وہ کبھی ایک کوئی تیر لگ گیا تو اس کا نام ہو گیا، حاصل بات نہیں ہے، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو مرزا بیدل مشاہدے کے آدمی ہیں۔ مثلا کسی طالب علمی کے حوالے سے اس دور میں جا کر وہ ایک شعر کہتے ہیں کہ یہ مدرسے سے واپس آنے کا کہتے ہیں کہ گر بے خردی ساز کند ہرزہ زبانی بگزار کے چون شولہ بمیرت بہمام بیس۔ اگر چند بے خرد انسان، بے عقل انسان بےہودہ گوئی میں، یعنی بظاہر تو علم کی بات کر رہے ہیں لیکن اس میں جان کوئی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، بےہودہ باتیں کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کیا کریں؟ بے گزار، تم چھوڑ دو، اس میں نہ الجھو کہ چون شولہ بمیرت بہمام بیس، اسی بحث میں وہ شولے کی طرح مر جائیں۔ جس طرح شولہ سر اٹھا کر آخر مر جاتا ہے، اسی طرح یہ اپنی تقریریں اور بحثیں کر کر کے وہی ختم ہو جائیں گے، پھر چپ ہو جائیں گے۔ تو یہ یعنی وہ ان کو لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ ان بحث مباحثوں میں نہ پڑھو۔ کیا شعر ہے کہ از عاجزی من جگر خصم کبابست، از عاجزی من جگر خصم کبابست، با آب کند آتش سوزندہ جسام بہست۔ دشمن جتنی بدتمیزی کرتا ہے میں اتنا ہی عاجز ہو جاتا ہوں، جتنا وہ سر پر چڑھتا ہے میں اتنا ہی نیچا یعنی گردن جھکا لیتا ہوں، عاجزی کرتا ہوں۔ اس کو اور غصہ آتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اتنا غلط برتاؤ سختی کا کر رہا ہوں کہ یہ جھکتا چلا جا رہا ہے، اس پر اس کو مزید غصہ آتا ہے کہ اس کو بھی مقابلے میں آنا چاہیے تاکہ میری اس سختی کا جواز پیدا ہو، جو میں اس سے یہ سلوک کر رہا ہوں اس کا جواز پیدا ہو، لیکن یہ جواز پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، یہ جھکتا چلا جا رہا ہے۔ از عاجزی من جگر خصم کبابست، کہتا ہے دلیل دیکھیے کہ با آب کند آتش سوزندہ چساں بحث ہے جی، جو چلنے والی لپکنے والی شعلے لپک رہے ہیں جس آگ کے، وہ کبھی پانی کے ساتھ بحث کر سکتی ہے؟ پانی نے نرمی دکھانی ہے، اس نے حدت دکھانی ہے، اس نے جناب رطوبت دکھانی ہے، نرمی دکھانی ہے، اور اس میں سردی ہے، برودت ہے، رطوبت ہے، اپنا برودت ہے، تو اس میں وہ اس کو ٹھنڈا کر دے جتنے بھی ہے۔ تو اسی طرح جتنا بھی آپ کے ساتھ دشمن یا بد مقابل آپ کے ساتھ سختی کرے، آپ اتنے عاجزی کرتے جائیں، اس کو غصہ بھی ساتھ چڑھے گا، کھپے گا بھی زیادہ، تپے گا بھی زیادہ، اور اخیر وہی چپ ہو جائے۔
تو یہ مرزا بے دل دیکھیں ایک صوفی آدمی انسان کو سبق دے رہا ہے. کتنے بڑے حقائق ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ ان سے بے بہرا ہے. یہ صوفیاء کا کلام ہے. وہ کہتا ہے کہ جمعیت گوہر نقشت زحمت امواج. موتی جب یہ پانی ہوتا ہے تو یہ موجوں کے ساتھ بہتا ہے سمندر میں, اور جب اس کو جمعیت حاصل ہو جاتی ہے یعنی یہ صدف کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو اس وقت یہ جمع ہو جاتا ہے, اس کو ٹھوس پن مل جاتا ہے. جمعیت میں نے ٹھوس پن, وجود مل جاتا ہے اس کا ٹھوس. پانی جو اس کی مائیت ہے, سیلان ہے اس کا, وہ ٹھوس پن میں تبدیل ہو جاتا ہے, تربیت گاہ میں جاتا ہے. تو یہی پانی جب جمع ہو جاتا ہے سیپ کے منہ میں تو اس کو جمعیت حاصل ہو جاتی ہے, پختگی حاصل ہو جاتی ہے, موتی کی شکل اختیار کر جاتا ہے جب ایک خاص تربیت گاہ میں جاتا ہے. جمعیت گوہر نقشت زحمت امواج. اب وہی قطرہ ہے لیکن وہ تربیت گاہ صدف میں آ گیا تو اب اس کو موجوں کے ساتھ کبھی وہاں اس کو موجیں پھینک رہی ہیں, کبھی وہاں پھینک رہی ہیں. وہی قطرہ جو ہے یہ موجوں کی زحمت سے اب یہ چھوٹ گیا. اب یہ نہیں ہے کہ موج اس کو کہیں ادھر پھینک رہی ہے, کہیں ادھر پھینک رہی ہے, کہیں 10,000 میل گھسیٹ کر کہاں لے گئی, کبھی کہاں لے گئی. جی اب ان زحمتوں تکلیفوں سے وہ قطرہ جو آغوش صدف میں آ گیا اس تربیت گاہ میں, وہ ان تمام زحمتوں امواج سے بچ گیا. یعنی جمعیت گوہر نقشت زحمت امواج. اب دیکھیں اپنا دعویٰ اور پھر دلیل دیکھتے ہیں کہ بے دل بخاموشاں نہ کنند اہل زباں بحث. بے دل جو خاموش ہو چکے ہوں نا یا چپ ہو جائیں, ان کے ساتھ بڑے بڑے اہل زبان بحث نہیں کر سکتے. جتنی بھی آپ گفتگو کریں ایک انسان جواب بھی آپ کو نہیں دیتا, تو آپ کیا کریں؟ کیونکہ اب آپ کو یعنی وہ کچھ بات کریں گے تو وہ اس کی زبان کی موجیں آپ کو کہیں لے جائیں گی نا. دیکھیں زبان, یہ میری ایک بے دل فہمی کا ایک عنصر میں پیش کر رہا ہوں. موج رقص کرتی ہے سمندر میں, زبان منہ میں رقص کرتی ہے. تو بے دل نے موج سمندر کے رقص کے ساتھ منہ میں رقص زبان کا ذکر کیا کہ بے دل بخاموشاں نہ کنند اہل زبان بحث. کیونکہ اہل زبان جب بولتے ہیں, انسان بولتا ہے تو زبان اٹھتی ہے, یوں ادھر ادھر ہوتی ہے. تو جس طرح سمندر میں موجیں رقص کرتی ہیں تو موج منہ میں زبان رقص کرتی ہے. تو آپ کو ادھر ادھر اٹھا کر تب پھینکے گی کہ آپ جواب دیں گے. کیا بات. تو دیکھیں یہ ہے کچھ نہ کچھ. میں بے دل فہم تو معاذ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, بے دل کا بادشاہ سخن ہے, لیکن کچھ نہ کچھ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ موج اور اہل زبان کے ساتھ جو اس نے ایک مماثلت پیدا کی ہے کہ کوئی اٹھے گا سامنے سے تو ادھر ادھر پھینکے گا, ختم ہو گئے. وہ چپ ہو گئے تو یہ بھی چپ ہو گئے. بے دل بخاموشاں نہ کنند اہل زبان بحث. اب دیکھیں کہ مرزا بے دل فرماتے ہیں ایک دلیل کہ ایک لوگ ہوتے ہیں کہ جو واقعی اہل دانش, اہل علم, اہل بینش ہوتے ہیں, ان کا ایک مقام ہوتا ہے, لیکن وہ اگر کوئی بات اپنی زبان سے کوئی تعریفی جملہ کوئی نکل جائے تو اس کو لاف وہ لوگ کہیں گے جو ان کے ساتھ موافقت نہیں رکھتے, مقام شناس نہیں ہے. تو اگر جس طرح غالب نے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور, تو اگر یہ غالب نے کہا کہہ دیا تو یہ غلط نہیں کہا, اس کا یہ کہنا بڑی حد تک درست ہے, اس میں بڑی خوبیاں ہیں, بڑے جوہر ہیں, مقام ہے. تو اس طرح اگر کوئی صاحب فن, صاحب کمال کوئی ایسی بات کر دے جس میں لاف کا اندیشہ ہو تو یہ کوئی ایسی بات نہیں, لیکن بے خرد آدمی ہو, بے عقل آدمی ہو, اس میں وہ خوبی نہیں ہے تو پھر لاف مار دیتا ہے. تو اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ از اہل حال مجوید غیر ضبط نفس, از اہل حال مجوید غیر ضبط نفس.
کلاف دانش و فہم از کتاب دشوار است. جو اہل حال ہیں، اہل قال نہیں، جو اہل حال ہیں، جو اس حالت میں سے جا رہے ہیں، جن پر وہ حال گزر رہا ہے، تو وہ اگر خاموش ہے تو وہ تمہیں اکثر خاموش ہی ملیں گے جو حال والے لوگ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو خاموش ہو وہ اہل حال ہوتا ہے، یہ غلط فہمی نہیں رکھنی چاہیے. یا تو یہ خاموشی بڑے عارفین کی خاموشی جو ہے، ضبط نفس جو ہے، اس کا تذکرہ، اس کو یعنی وہ تعریف کی جا رہی ہے. تو مرزا بیدل فرماتے ہیں کہ جو اہل حال ہیں، صوفیاء کرام ہیں، بڑے کسی مرتبے پر فائز ہیں علم کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، تو اپنے علم اور مشاہدے اور تجربات کے بعد اب جس وادی میں انہوں نے قدم رکھا ہے، تو وہ دیکھ کر اگر خاموش ہیں تو ان سے تم لاف نہیں سنیں گے کہ انہوں نے کوئی لاف گذاف ماری، کوئی ڈینگ ماری یا بڑا پن اپنا کیا. اس پر وہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم کتابیں پڑھ کر لافیں مارتے ہیں، کتاب نے بھی کبھی لاف ماری؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. کتاب نے کبھی کبھی، حالانکہ کتاب سے ہم نکال کر لافیں مارتے ہیں، ہم اتنے بڑے، لیکن جس کے سر پر آپ سب کچھ کر رہے ہیں کبھی اس کو بھی بولتے ہوئے دیکھا؟ کیونکہ وہ صاحب حال ہے، اس میں تو سب کچھ ہے. اس میں تو سب کچھ ہے، آپ میں کیا ہے؟ آپ تو اس کو دیکھ کر بات کر رہے ہیں. وہ کس کو دیکھ کر بات کر رہی ہے؟ وہ تو خود صاحب حال ہے. تو اس پر اس طرح جو خود صاحب حال ہو، اس کے وجود پر دوسرے تو ڈینگ مار سکتے ہیں، وہ خود نہیں مارتے. تو اس طرح کے مرزا بیدل، ایک ربائی بھی پیش کروں گا. مرزا بیدل کہتا ہے کہ جس طرح ان کا ایک شعر ہے، اب لوگ آج کل بڑے ہر دور میں محقق بھی بنتے ہیں، مدقق بھی بنتے ہیں، اور بڑے ایک خاص کسی فن میں اپنی مہارت ثابت کرنے کے لیے، نام اور ستائش کے لیے، تعریف کے لیے ایک یعنی کوئی کتاب لکھتے ہیں. استعداد ہوتی نہیں، لیکن ناموری کے لیے کچھ لکھتے ہیں، کام کرتے ہیں تاکہ ہمارا نام ہو. تو اسی ناموری اور ایسے ہی محققین نے اس امت کا بیڑا غرق کیا. ٹھیک ہے نا؟ ان میں استعداد نہیں تھی. ہر اچھے اور عالم فاضل آدمی کو دیکھ کر انہوں نے کہا ہم کیا پڑھے لکھے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. اس کے متعلق مرزا بیدل کہتا ہے کہ موج و کف مشکل کہ گردد محرم قار محیط. موج و کف مشکل کہ گردد محرم قار محیط. عالم بیتاب تحقیق است و استعداد نیست. ایک ہوتی ہے جھاگ جو پانی پر تیرتی ہے جی، اور موج بھی ہے، اس کا بھی رخصت ہی ہوتا ہے، یعنی یہ بھی پانی پر نیچے نہیں جا سکتی، جھاگ بھی اوپر، موج بھی اوپر. تو وہ کہتا ہے کہ موج و کف، اب ان دونوں سے، جھاگ سے یا ہم موج جو اوپر سطحی رقص کرنے والی ہے، ان سے کوئی شخص یہ امید رکھے کہ اب سمندر کے نیچے کا حال ہمیں بتاؤ، تحقیق کرو، غواصی کرو، جاؤ نیچے اور پتہ کرو نیچے کیا موتی ہے، کیا چیز ہے. تو یہ بے وقوفی ہوگی. نہ جھاگ نیچے جا سکتی ہے، نہ موج نیچے جا سکتی ہے. تو اس نے کہا کہ عالم بیتاب تحقیق است. اسی طرح موج اور کف کی طرح، جھاگ کی طرح ایک دنیا کو اسی یہی خبط پڑا ہوا ہے کہ ہم بھی محقق بنے، ہم بھی اس طرح کریں، اور استعداد نیست، اور ان میں استعداد نہیں. جس طرح نہ جھاگ میں استعداد ہے نیچے جانے کی، نہ موج میں نیچے جانے کی استعداد ہے، اسی طرح انسانوں میں بھی استعداد نہیں ہوتی اور محقق بننے کی کوشش کرتے ہیں. اس پر مرزا بیدل استعداد پر شعر اور کہتے ہیں، ربائی، یہ تو شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ تا استعداد ہوش سامان نشود، از جہد کسے صاحب عرفان نشود. 100 سال اگر حلقہ زند بر در چشم، انداز نظر نصیب مژگان نشود. جب تک انسان کی فطری استعداد جس کا دولت، دنیا، نسب، حسب، خاندان، خطہ زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو مالک دے
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو عطا کر دے۔ تو اگر اللہ نے استعداد دے دی، ذہانت دے دی، استعداد کامل دے دی، جب تک استعداد کامل اے انسان تیری مددگار نہیں ہے نا، تو از جہد کسے صاحب عرفان شود، کوشش کرنے سے تو کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ وہ جو ہے قرآن میں لیس للانسان الا ما سعی، کہ جو انسان کوشش کرتا ہے وہی اس کو ملتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو اس کی استعداد رکھی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو ملتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس کی مذمومہ یا اپنے خیال میں پیدا کی ہوئی استعداد ہے اس کے مطابق وہ ملے گا اس کو، وہ تو اس کا اپنا خیال ہے نا، اس کے پاس اتنی استعداد تو نہیں ہے نا۔ تو فرماتے ہیں کہ از جہد کسے صاحب عرفان شود، کوشش سے کوئی شخص کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا جب تک استعداد اس میں نہ ہو۔ اب دیکھیے اس لفظ استعداد رکھا ہے مرزا بیدل نے، اب اس کا تیسرے اور چوتھے مصرے میں نتیجہ نکالے گا۔ استعداد دیکھیں 100 سال اگر حلقہ زند بر در چشم، یہ پلکیں آپ کی جو ہیں یہ 100 سال انسان کی اگر زندگی ہے تو انہوں نے آنکھ کے دروازے پر حلقہ باندھ کر غلاموں کی طرح پلکیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ پلکیں جو ہے نا، ہر شخص کی آنکھ کا دروازہ نور کا دروازہ ہے، آنکھ منبع نور ہے، وہاں سے نور نکلتا ہے، یہ نور کے دروازے پر حلقہ باندھ کر بیٹھی ہیں پورا ہر انسان کی جو پلکیں ہیں۔ مرزا بیدل کہتا ہے چونکہ پلکوں میں اللہ نے دیکھنے کی استعداد نہیں رکھی تو نور کے دروازے پر 100 سال بیٹھنے کے باوجود بھی ان کو انداز نظر نصیب نہیں ہو سکتا۔ 100 سال اگر حلقہ زند پر در چشم، انداز نظر نصیب بشگاں نشود، وہ دروازے پر تو بیٹھی رہیں گی لیکن محبوبی کالی کی کالی، نہ ان میں کوئی صلاحیت، کیونکہ تو مطلب یہ اس میں ایک لطیف اشارہ بھی ہے کہ جو لوگ کسی کے قریب بیٹھتے ہیں تو ان میں انجذاب کے لیے وہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے، صرف پیاس بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو صرف پاس بیٹھنے سے، ورنہ دروازے نور پر پلکوں سے قریب اور کون ہے، لیکن چونکہ استعداد نہیں ہے اس لیے وہ جناب محروم کی محروم ہے، نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ کچھ وہ کر سکتی ہیں۔ تو یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جناب کہ یہ جو دروازہ فیض ہے نور اس کی کمی ہے، یہ نقص اس میں ہے، نہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں نقص ہے، جو اس کے قابل نہیں۔ تو اس طرح میرا خیال ہے میں 2-3 منٹ اور لوں گا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں پھر تو اچھی جم رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مرزا بیدل کہتا ہے کہ یہ انسان کی لوٹ کسوٹ، یہ مارنا پیٹنا، اس کا مدار زندگی تک نہیں ہے کہ یہ زندگی پر جب یہ مر گیا تو یہ چھوڑ دے گا، نہیں نہیں، یہ بڑا کمینہ ہے انسان۔ جب یہ کمینگی پر اتر آئے تو یہ حد کر دیتا ہے۔ اس کی دلیل دیکھیے آپ، بس ہمیں بزندگی اسباب داؤں میں آفت نیز، ہمیں بزندگی اسباب داؤں میں آفت نیز، بخاک نیز کفن خضر راہ نباش است۔ کہتا ہے کہ یہ زندگی میں اسباب کا جو جال پہ یہ بچھا ہوا ہے نا، سامان، پیسہ، دولت، یہ سب کے اسباب ہیں، یہ انسان کو اپنے جال میں نہیں کھینچتے کہ صرف زندگی تک انسان ان کی طرف مرے گا، لپکے گا، یہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، اس پر دلیل دیتا ہے۔ اس نے کیا یہ کہاں سے آپ اردو میں لائیں گے مضمون، رفت فکر بیدل کہاں سے ملے گا؟ اس نے کہا بخاک نیز کفن خضر راہ نباش است، یہ کفن چور جو ہوتا ہے یہ اس کا خضر راہ کون ہے نیچے جانے تک، مرنے کے بعد مٹی کو کھود کر کفن تک پہنچنا۔ بندہ تو مر گیا لیکن اس انسان کو دیکھو کہ اس نے اس کی زندگی ترقی تک اس کو لوٹنا پسند نہیں کیا بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کو لوٹ رہا۔ کفن چور
مرزا بیدل کا ایک شعر ہے، کتنا بڑا شعر ہے، 400 سال پہلے کا شاعر، اور اتنے آفاقی حقائق بیان کر گیا کہ اس کا اطلاق قیامت تک میرا خیال ہے اتنی وسعت فکر ہے جی کہ قیامت تک اس کا اطلاق ہوگا، ایسے حقائق بیان کیے۔ اور ہمارے جو شعراء میں ہوتا ہے کہ جس طرح توارد ہو گیا، مرزا بیدل کے کلام میں آپ کو توارد کہیں نہیں ملے گا، مجھے نہیں ملا۔ میں نے بحمداللہ روتکی سے لے کر گرامی تک کے اساتذہ کو دیکھا ہے، 1100 سال کے فارسی شعراء کو، اکثر مشاہیر کو میں نے پڑھا ہے، لیکن بیدل ایسا آدمی ہے کہ جس نے نئی بات کہی، کسی کی چوری نہیں کی، سرقہ نہیں کیا۔ غالب کو دیکھیے، بیدل کی خیرات کھا رہا ہے جی۔ دودھ دل محفل، وہ چراغ محفل کس طرح ہے؟ دودھ نکلا پریشان نکلا مرزا بیدل، دودھ دل بوئے گل نالے دل، دودھ چراغ محفل، ہر کے از بز میں تو برخاست، پریشان برخاست۔ بیدل کا چربہ اٹھا دیا۔ تو اور بہت سے کلام، بہت سی چیزیں ہیں، ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کی نشاندہی کی۔ تو غالب یہ نہیں ہے کہ غالب اصل میں اس پر بیدل غالب آ گیا، بیدل اصل میں غالب پر غالب آ گیا، اس لیے غالب بیدل ہو گیا، یعنی عاشق ہو گیا۔ بیدل کے معنی عاشق ہوتا ہے، تو بیدل کا بیدل ہو گیا۔ تو اس لیے اچھا شعر انسان کا فکر نہیں پیش کرے تو آج بھی اچھا شاعر یہ کہتا ہے کاش یار یہ خیال میں پانتا۔ تو غالب وہاں پہنچ نہیں سکا رفت فکر کے حساب سے، تو اس لیے اس نے کہا ادھر ادھر سے چلو لے لو۔ یہ نہیں پتا تھا کہ ہندوستان پاکستان والے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے پڑھنے کے لیے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ زغارت ضعفاء ما یمی برد ظالم، زغارت ضعفاء ما یمی برد ظالم، ز پہلوے خس و خاشاک شعلہ عیاش است۔ بڑا عجیب فلسفہ ہے اللہ کہ یہ جتنے بڑے بڑے لوگ بنے ہوئے ہیں نا تو یہ غریبوں کو لوٹ کر بڑے بنے ہوئے، یہ زغارت ضعفاء ضعیفوں کو لوٹ کر، زغارت ضعفاء مایامی برد ظالم، ظالم جو ہے وہ پونجی لیتا ہے، اس سے پیسہ لیتا ہے، اس سے کماتا ہے، غریبوں کے ذوق سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب اس نے دلیل دی کہ پہلوے خس و خاش، یہ شعلے کی آگ کی اتنی جرأت ہے کہ وہ اتنی گردن بلند کرے، بڑا ڈر جاتا ہے انسان دور سے دیکھ کر کہ شعلے کی بڑی گردن بلند ہے، نیچے دیکھو تو 3-4 تنکے جل رہے ہوتے ہیں۔ ضعیف تنکوں کو جلا کر گردن بلند کرتا ہے۔ ضعیف تنکوں کو جلا کر اپنی گردن بلند کرتا ہے۔ اسی طرح سرمایہ دار جو ہے وہ مزدور کا خون پسینہ کھا کر لوٹ کر اس پر یعنی استیصال کر کے، استحصال جائز ہے، استیصال غلط ہے۔ اچھا ہماری عرف میں غلط ہے۔ استحصال کا معنی ہوتا ہے آپ کچھ باصول لیں، یہ آپ لے سکتے ہیں، جائز ہے۔ استیصال اصل کا لفظ عربی میں کہتے ہیں جڑ کو۔ استیصال جو ہے یہ اخبار میں غلط لکھا ہوتا ہے، اکثر پڑھے لکھے لوگ غلط بولتے ہیں کہ استیصال کر دیا۔ استیصال تو جائز ہے، کیوں بولا تھا؟ استیصال، استیصال غلط ہے کہ جڑ سے کسی چیز کو اکھاڑ دینا، تو یہ استیصال کیا جاتا ہے، استیصال کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ غارت ضعفاء، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، بنے امیر غریبوں کو لوٹ کر ظالم، بنے امیر غریبوں کو لوٹ کر ظالم، کہ سر اٹھاتا ہے تنکوں کے سر پہ شعلہ نار، کہ سر اٹھاتا ہے تنکوں کے سر پہ شعلہ نار۔ اچھا جناب، میرے خیال 2-3 منٹ اور آپ دیں گے؟
اب میں یہ نہیں کہہ سکتا، یہ اتنا بڑا سمندر ہے، انہوں نے جو کچھ کہا نا کہہ رہے تھے یہ سچے ہیں، یہ سمندر ہے، اس میں ساری دنیا لگی رہے، مرزا بیدل کے مفاہیم پر احاطہ بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیں ایک سب شخص آپ ساری عمر اس کے سامنے بیٹھے رہیں، اپنے عرض معروض پیش کرتے رہیں، روتے رہیں، وہ سنگ دل ہے، پتھر دل ہے، اس پر آپ کی آہ و فریاد کا کوئی اثر نہیں، آپ روتے، آپ کہیں گے بڑا ظالم آدمی یار، بڑے کمینے لوگ ہیں، ایسے اس پر میں نے اتنی معذوری پیش کی، اتنا رویا، اس پر خاک برابر اثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا، اس کا جواب دیا مرزا بیدل نے، مرزا بیدل کہتا ہے کہ بے مصیبت گریہ بر تب درشتت سود نیست، بے مصیبت گریہ بر تب درشتت سود نیست، سنگ در آتش فگن تا آوش آسان بشکند۔ اس نے کہا کہ تو ایک ظالم آدمی کے سامنے جو رو رہا ہے، فریادیں کر رہا ہے، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، تو یہ تیرا رونا فریادیں کرنا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، چپ ہو جا۔ ہاں، اس نے کہا اس کی مثال سمجھ پتھر کی، کون سوڑے جی، پتھر کی مثال سمجھ، سنگ، آپ پتھر کے سامنے آپ بیٹھ جائیں، اس پر آنسو بہائیں، پتھر کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ روتے رہیں آپ، پانی بہاتے رہیں، لوٹا لے لیں اور اس سے پانی بہائیں، کچھ فرق نہیں ہے۔ سنگ در سنگ خارا قطرہ باراں اثر نہ کر حافظ، لیکن اس پر تو انتظار کر کہ جس کے سامنے تو رو رہا ہے اس پر کوئی مصیبت آنے کا انتظار کر، اس پر مصیبت آنے کا انتظار کر۔ تو اب کیا پتھر کے سامنے رو رہے ہیں، پتھر صاحب خاموش پڑے ہوئے ہیں، کوئی ٹس سے بس نہیں، رو رہے ہیں، تو پتھر کو آپ، اس پر مصیبت کیا ہے، پتھر پر مصیبت کیا ہے، اس کو آپ آگ میں پھینک دیں، آگ میں پھینک دیں، اس کا اندر جب گلے گا نا، سڑے گا نا، مصیبت وہ درشتی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہوگی، اس کی حیات اندر کی بدلے گی، ساری انقلاب برپا ہوگا، تو وہ چونا بن جائے گا، چونا بن، یہ پتھر ہی چونا بن جائے گا۔ اب اس پر آپ پانی ڈالیں تو پھر صرف روئے گا نہیں، پھر آہیں بھی مارے گا۔ کیا بات، کیا بیدل شناسی ہے بابا۔ تو اس نے کہا اس ظالم آدمی کے سامنے نہ رو، وہ عیاش ہے، کھا پی رہا ہے، اس کو کیا تمہارے مصیبت کا، تم اسے کیا پڑی ہے؟ تو اس وقت انتظار کر کے اللہ کی طرف سے اس پر کوئی گرفت آئے، انقلاب اس میں پیدا ہو، پھر تو ایک آنسو بہائے گا تو وہ 10 گھنٹے تیرے سامنے روئے گا کوئی آدمی، وہ تمہیں ہاتھوں ہاتھ لے کر تیرے ہاتھ بھی چومے گا، کہے گا جتنے پیسے چاہیے اور دے دے، تمہاری جو حاجت ہے وہ رفع کرتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں غالب نے کہا تھا کہ بابر آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا، جی تو وہی پانی جو ہے، اس پر بھی مرزا بیدل کا شعر ہے، میرے پاس لکھا ہوا ہے، جس سے غالب نے دیا ہے یہ مفہوم، یہ غالب کا اپنا نہیں ہے، غالب کا اپنا نہیں ہے، مرزا بیدل کا صدقہ، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب ہے کہ یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی حقیقت ہے کہ آپ کبھی وہ آدمی جو عیاش ہوتے ہیں، وقت عیاشی میں بسر کرتے ہیں، جب حالات انقلاب آتا ہے ان پر، اگر نواب ہیں، وڈیرے ہیں، ایک کرسی اقتدار پر بیٹھا ہے، سربراہ ہے، تو اس وقت اس کی رعونت اور گفتگو کا انداز اور ہوگا، اور جب وہ اس کرسی سے اتر آئے تو اس کا انداز ہوگا۔ یہ کسی اور کا شعر ہے مگر میں پیش کروں گا، ایک صاحب تھے وہ اسی طرح یعنی کرسی اقتدار پر تھے، تو ان کا رنگ اور تھا، جب وہ ریٹائر ہو گئے جناب تو وہ بڑے سیدھے سادے اور درویش سیرت بن گئے، تو پھر ان کو بنا دیا گیا، پھر ان کو بٹھایا، ریٹائروں کو بھی بلا لیتے ہیں وہ پھر آ گئے۔ تو ان کے لیے فارسی، یہ بھی 600-700 سال پہلے شاعر کا شعر ہے، جی ہاں، تو وہ کہتا ہے کہ عاملاں در زمان معزولی، عاملاں در زمان معزولی، ہمہ شبلی و با یزید شون،
جب یہ اقتدار پر بیٹھے ہوئے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ، یہ چھوٹی کرسی سے لے کر اوپر تک کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی خلا نہیں ہے، اوپر تک، یہ جب معذور ہو جائیں یا ان کا عہدہ ختم ہو جائے تو پھر شبلی اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا فقر، نمازیں، مسجد کا رجوع اور داڑھی اور یہ اور وہ سارا اسوہ حسنہ اور رسول اللہ کی شباہت ان میں آ جائے گی۔ ہم شبلی یوبا یزید چھون باز چوں بر سرے عمل آئین، اگر بھول کر ان کو پھر اسی کرسی پر ریٹائر ہونے کے بعد بلا لیا جائے تو ہم اما چوں شمر و چوں یزید چھون، پھر شمر اور یزید بن جاتا ہے۔ عاملان در زمان معذولی ہما شبلی یوبا یزید شون باز چون بر صبر عمل آئین اما چون شمر و چون یزید شون۔ حضرات گرامی، میں معذرت خواہ ہوں آپ کے، میں نے بہت وقت لیا، اب اس میں اس نے کہا کہ بے دل کی مدار نہیں ملتی، قبر، ہم گئے ویسے دلی میں ان کی قبر پر، وہاں شعر بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ بے دل تجددیست لباس خیال من، بے دل تجددیست لباس خیال من، گر 100,000 سال برآید کہن نیم۔ تجدد امثال ایک مسئلہ ہے، دیکھیں کتنا بڑا عالم ہے کہ اس پر میں اگر گفتگو کروں تو کم از کم 1-2 گھنٹے مجھے چاہیے۔ تجدد امثال کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہر دور میں ہر لحظہ بشکلاں دلے بتے ایار برآمد، جس طرح رومی کہتا ہے، یعنی کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان، قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، کل یوم ہوا فی شان، تجدد امثال، تو ہر لمحہ نئی شان میں وہ آ رہا ہے۔ آپ کا جسم جو آپ نظر آ رہے ہیں اس تجدد امثال کے حوالے سے آپ جو پہلے تھے 1 سیکنڈ پہلے وہ نہیں رہے، آپ کی حیثیت بدل گئی، لیکن آپ وہ خردبین اس انتہا تک ہو تو آپ کو دکھایا جائے کہ آپ پہلے ابھی 2 منٹ 1 سیکنڈ پہلے والے نہیں ہیں، بدل گئے، اب وہ نہیں رہے۔ تو یہ لمحہ تجدد امثال جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ختم نہیں ہوا، بلکہ جو وقت گزر رہا ہے، بیدن کہتا ہے کہ کوہن نیم، میں پرانا نہیں ہوا، وہی بے دل ہوں جو کبھی عہد اورنگزیب میں جی رہا ہوں، وہی بے دل ہوں، قیامت تک وہی بے دل ہوں۔ آخر میں ایک شعر، ڈاکٹر عبدالغنی صاحب ہمارے بہت کرم فرما تھے، علیہ رحمت، بہت بے دل شناس، اور ڈاکٹر صاحب کا ایک مقالہ بھی جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا، وہ تو بہت اتھارٹی تھے اس پر، مگر وہ مجھے سمجھتے تھے، ان کی مہربانی تھی کہ مجھے زیادہ سمجھتے تھے کہ تم مجھے کچھ بتاؤ۔ بیدل کے حوالے سے ان سے گفتگو تو نہیں ہو سکی۔ پہلے جب میں نے اپنی روایات ان کو بھیجی کچھ لکھنے کے لیے، 300 روایات فارسی میں تھیں، تو ڈاکٹر صاحب نے دیکھا تو سید وزیر الحسن آبدی مرحوم بھی زندہ تھے، تو انہوں نے مجھے بہت خوش ہوئے، میں نے ایک ربائی ان کو اپنی سنائی، یہ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، کہ اے قطرہ ادب حضور جم نزدیک است، اے قطرہ ادب حضور جم نزدیک است، وے موج بخود مناز خم نزدیک است، وے موج بخود مناز خم نزدیک است، اے بے خبر از طلا تم آباد وجود، اے بے خبر از طلا تم آباد وجود، ہوشیار کہ لطمہ عدم نزدیک است۔ تو اس پر وزیر الحسن آبدی نے میرا ماتھا چوما تھا یہ روائی سن کر۔ تو اس وقت ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے تھیسس لکھا، تو کہنے لگے، میں نے کہا کہنے گئے پیر صاحب مرزا بیدل کی قبر کے متعلق میں نے بہت تلاش کی کہ اس کے کلام میں کوئی بات مل جائے، تو یہ جو موجودہ ہے یہ حسن نظامی نے بنوائی نظام حیدرآباد سے کہہ کر، اب جو جگہ کا تعین ہے کیونکہ اسی بات میں وہ دفن تھے دلی میں، تو اس
کا اگر ثبوت مل جائے تو ہم، میں نے کہا جناب ثبوت تو میرے پاس ہے، آپ نے پوچھا ہی نہیں مجھ سے، آپ نے تو پی ایچ ڈی بھی کر لی، ہم نے تو آج تک کچھ بھی نہیں ہے، پی ایچ ڈی بھی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی نہیں ہے، سکول بھی نہیں گئے، کالج بھی نہیں گئے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بے دل کا شعر میں نے پڑھا۔ اس نے کہا کہ آپ ڈھونڈتے رہیں، میں نہیں ملوں گا۔ باد مردن کیست تا از خاک من یابد نشان، باد مردن کیست، میرے مرنے کے بعد کون ہے جو میری قبر کا نشان ڈھونڈے گا؟ میں نہیں ڈھونڈ سکتا۔ دلیل دیکھیے، نقش پائے موج ہم با موج می باشد روان، موج کے پیر موج کے وجود کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی کہ خانہ فرنگ ایران میں آج جناب آقا مہرداد رخشندہ صاحب کی سربراہی میں مرزا عبدالقادر بے دل، جو ہمارا بہت بڑا صوفی شاعر اور حضور کے شعرائے امت کا سرتاج ہے، آج اس کی یاد منائی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے کے فکر سے بہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں جناب حضرت پیر صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہی آسان الفاظ میں بے دل کو آپ تک جو ہے سمجھایا، اس کے خیالات کو آپ تک پہنچایا۔ اور ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم آپ کے لیکچر کے بعد ایک سوال جواب کی جو ہے وہ محفل کو اس طرح بڑھائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تشنگی ابھی باقی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا آپ یقیناً سمجھ چکے ہیں۔ اب میں جناب مہرداد رخشندہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور حاضرین کا شکریہ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان جناب آقای پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب، جناب آقای ڈاکٹر منگل صاحب، اساتذہ گرامی اور معزز خواتین اور حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں خانہ فرنگ جمہوریہ اسلامی ایران راولپنڈی کی جانب سے تمام محترم مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے خانہ فرنگ جمہوریہ اسلامی ایران کی دعوت کو شریف قبولیت بخشا اور ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل دہلوی کی اس ادبی محفل میں شرکت فرما کر اس کی رونق میں اضافہ کیا۔ عصر حاضر کے بیدل شناس جناب آقای پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب کی پرمغز تقریر کے بعد مزید کچھ کہنے کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن اس عظیم شاعر کے بارے میں دو تین باتیں خراج عقیدت کی کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ آج ہم ایک ایسی شاعر کو ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو بر صغیر میں زبان فارسی کے پرشکوہ دور کی یادگار ہے۔ بیدل دہلوی ایک بی مثال شاعر ہیں جن کی شخصیت، ان کا منشور اور منظوم کلام پرمعنی، اسرار رموز سے بھرپور اور دوسری قادر الکرام شعراء اور فضلاء سے بالکل مختلف ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ بیدل جس قدر شہرت اور قدردانی کے مستحق ہے، اس قدر وہ گمنامی کے اندرون میں گم ہے۔ بیدل اپنی اطراف کی دنیا کو بالکل کھوکھلا خیال کرتے ہیں۔ ان کی کلام میں زندگی، روحانیت اور ابدیت ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ایران، پاکستان، ہند اور مرکزی ایشیا میں بیدل اور اس کی آثار کو بہتر طور پر روشناس کرانے کے لیے ضروری اقدامات کی جائیے۔ شعر و ادب کے اہل ذوق، اب تمام خواتین اور حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر جناب پیر سید نصیر الدین نصیر اور آقای منگل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ادبی محفل میں شرکت فرمائی۔ انشاءاللہ ایسی ادبی، علمی اور ثقافتی محافل دونوں برادر ممالک ایران اور پاکستان کے درمیان ارتباط کو مزید مستحکم کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ اگر اجازت ہے دیوان بیدل میں کچھ ایک بیتی سلیکٹ کیا ہے، پنچے
میں آپ کو پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ پروگرام ختم کرتے ہیں. آمد و رفت نفس، آمد و رفت نفس، پر بی سبب افتاده است. کیست تا فهمد که از بهر چه میکوشیم ما؟ کیست تا فهمد که از بهر چه میکوشیم ما؟ تا چند رشته نفس از وهم تافتن، تا چند رشته نفس از وهم تافتن، دیگر به پای خویش مپیچ این طناب را، دیگر به پای خویش مپیچ این طناب را. آتشی نیست که آخر نشود خاکستر. پی انجام نمیگیری از آغاز، چرا؟ پی انجام نمیگیری از آغاز، چرا؟ خودشناسی در بساط جوهر آینه نیست. خودشناسی در بساط جوهر آینه نیست. من اگر خود را نمیدانم تو میدانی مرا. من اگر خود را نمیدانم تو میدانی مرا. مرده هم فکر قیامت دارد، مرده هم فکر قیامت دارد. آرمیدن چقدر دشوار است، آرمیدن چقدر دشوار است. کیست در این انجمن محرم عشق غیور؟ کیست در این انجمن محرم عشق غیور؟ ما همه بی غیرتیم، آینه در کربلا. السلام علیکم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین یا رب العالمین. یہ کلام پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب حضور سید عالم فخر موجودات شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء صحابہ کرام اہل بیت اعظام فقہاء اور متاخرین المتقدمین مسلمانوں مردوں اور عورتوں کو اولیاء کو صالحین کو شعراء کو ادباء جو حضور کی امت میں ہیں ان کو ان آیات کا ثواب پہنچے اور بالخصوص ہمارے فارسی کے نامور شاعر آج یہ محفل جن کے حوالے سے منعقد ہے میری مراد حضرت مرزا عبدالقادر بیدل عظیم آبادی سمت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو اس کا ثواب پہنچے اور ان کے درجات میں بلندی عطا فرما میرے مولا. ان کے نیکی شکر گزاری اور برو زہد و تقوی قناعت پسندی اور ابدیت کے حوالے سے اللہ تعالی ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے نئی نسل کے دلوں میں جذبہ اسلامی پیدا کر اور ہمارے سرد شدہ خونوں میں حرارت ایمانی پیدا فرما. یا رب العالمین ہمارے ملت اسلامیہ کے نوجوان اور بزرگ اور جتنے مرد عورتیں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں مائیں ہیں سب کو حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ایران اور پاکستان کی محبت اور دوستی میں اضافہ فرما. یا رب العالمین بلاد اسلامیہ کو اخوت اور باہمی رشتے میں منسلک فرما. یا رب العالمین ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خلفشار سے نجات بخش اور اس کو ترقی کے راہ پر گامزن فرما. ربنا یا رب محمد و علی و زہرا یا رب حسین و حسن و آل ابا کز لطف برا اور حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی العلا.
یا رب تو چنان کن کہ پریشان نشوم، محتاج برادران و خویشان نشوم. چیزے که دهی بده مرا از در خویش، تا از در تو بر در ایشان نشوم. یا رب ز قناعتم توانگر گردان، وز نور یقین دلم منور گردان. روزی من سوخته سرگردان، بے منت مخلوق میسر گردان. یا رب بحریم فضل خود را ہم دے، فرمان پذیرائی درگاہ ہم دے. با گریہ اشک دولت یا ہم دے، سرمایہ درد و سوز ارزانی کن. با گوہر اشک دولت یا ہم دے. یا رب برسالت رسول الثقلین، وز بحر غدا کنندہ بدر و حنین. عصیان مرا تو حصہ کن در عرصات، نیمے بحسن ببخش و نیمے بحسین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وعشيرته أجمعين برحمته.